بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں، اور کتاب الرہن کے آج جس بحث کو ہم پڑھیں گے وہ بحث شروط و لواحق کے بارے میں۔ شروط سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو رہن کے صحیح ہونے میں یا رہن کے لازم ہونے میں شرط ہوں۔ تو شروط الصحت و شروط اللزوم، یہ دونوں باتیں آپ کو بتائیں گے۔ ٹوٹل 4 شرطیں ہیں، ان میں سے 3 شرائط صحت ہیں، 1 شرط لزوم۔ اس کے بعد دوسری جو یہ لواحق کی بحث ہے، یعنی وہ چیزیں جو رہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کو مسائل کی صورت میں پیش کریں گے۔ الاولا و ثانیہ، خیر وہ تو میرے خیال میں 2-2.5 دن کے بعد بحث آئے گی۔ تو رہن کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رہن عین ہو۔ یہ عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہن جو ہے منفعت بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے وہ دین بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چلیں منفعت کیا، مثلا ایک مرتبہ خود گھر رہن پہ رکھنا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ گھر رہن پہ نہیں، اس کی رہائش میں رہن پہ رکھ رہا ہوں، تو بھائی منفعت تو وہ ہے جو شیئن فشیئن ختم ہوتی رہتی ہے، تو اس کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے دین کو بھی رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا کہ بھائی میرے آپ مجھے قرضہ دے دیں، میرا زید کی طرف دین ہے وہ میں نے رہن پہ رکھا، اس لیے کہ دین معین نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط صحت رہن کی یہ ہے کہ اس کو قبض کرنا صحیح ہو۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں کہوں یہ جو اوپر والے کبوتر ہیں یہ میں نے رہن پہ رکھے، کیونکہ ان کی قبض نہیں ہے، یا مچھلی پانی میں ہے اور وہ پانی بھی جو ہے کیا ہے غیر محدود ہے، اس کو بھی رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا، اور ساتھ میں اس کی بیع کرنا صحیح بھی ہو۔ نتیجے میں اگر کوئی چیز راہن پر وقف شدہ ہے اس کو رہن پہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کو بیچنا صحیح نہیں۔ یہ 3 شرائط یعنی عین ہونا، امکان قبض اور صحت بیع، یہ شرط ہیں صحت رہن کے لیے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہوں گے تو رہن صحیح ہی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہے جناب وہ چیز جس کو رہن پہ رکھ رہے ہیں وہ قابل ملکیت ہو۔ اگر قابل ملکیت نہیں ہے تو اس کو ہم رہن پر نہیں رکھ سکتے۔ فرض کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی ہندو ہم سے قرض لے، ہمیں کہے کہ یہ شراب کی 2 بوتلیں میں رہن پہ رکھتا ہوں، یا میں یہ خنزیر رہن پہ رکھتا ہوں، تو وہ رہن پہ ہم نہیں رکھ سکتے، اس کی رہن ٹھیک نہیں ہوگی۔ خیر، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ شرائط لزوم کو شرائط صحت کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک قسم کی شرائط صحت ہی ہیں لزوم والی، اس لیے ان کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ پھر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ منفعت کو رہن پر نہیں رکھ سکتے، بھائی منفعت کو کیوں رہن پہ نہیں رکھ سکتے؟ آپ گھر رہن پہ رکھیں، گھر کی منفعت وہ کرائے پہ دے دیں، پھر اس کرائے کی جو آمدنی ہوگی اس سے آپ اپنا قرضہ اتار لیں، تو خیر یہ انقلت ہے، اور پھر اس پر یہ اشکال ہوا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، دیکھیں عبارت میں یہ جو ہم نے مطالب کہے وہ نکلتے ہیں یا والکلام اما فی شروط، کلام پہ معنی بحث، کہتے ہیں یہ بحث یہاں پر یا تو شروط کے بارے میں ہے یا لواحق کے بارے میں، حالانکہ او نہیں لاتے تو بہتر تھا، بلکہ واو لاتے، کیونکہ دونوں کے بارے میں ہے، جبکہ او جو ہے کیا دلالت کرتی ہے کس پر؟ جناب تخیر کہیں یا یوں کہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ الاولو، اب میں الاولو پڑھ رہا ہوں، ویسے شروط کے لحاظ سے الاولے بھی گنجائش ہوگی، مزید نحوی حضرات یہ بتائیں گے۔ پہلی شرط ہو شرط رہن، یا یوں کہیں الاولو سے مراد شروط، کیونکہ 2 چیزوں پر بتائیں نا، شروط اور لواحق۔ شرط رہن ان یکن عینا، رہن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو۔
اب یہ عین کی قید لگا کر انہوں نے دو چیزوں کو خارج کر دیا، منفعت کو اور دین کو. خوب مملوکتن، خوب یہ ہے جناب دوسری شرط کہ وہ ملکیت میں بھی ہو. یمکنو قبضها، چلیں یمکنو قبضها عیناً مملوکتن، مملوکہ کو صفت بنا دیں عین کی، اس کو مستقل شرط نہ مانے. یمکنو قبضها، جناب اس عین کو قبض کرنا ممکن بھی ہو. ویصح بیعها، اور اس عین کو بیچنا صحیح بھی ہو. یہ تین شرائط ہوں گے اس چیز میں تو اس کو رہن رکھ سکتے ہیں. هذه الشرائط، یہ جو ہم نے شرائط بتائے، منہا ما هو شرط الصحہ، ان میں سے کچھ ایسی شرائط ہیں جو رہن کے صحت کی شرائط ہیں. وہ الاکثر، وہ اکثر ہیں. ومنہا، اب پھر میری بات کی نفی کرتے ہیں. میں نے کہا مملوک کو الگ شرط نہ مانے، کہتے نہیں شرط ہے. اور ان شرائط میں سے ما، ایسی شرط میں، وہ شرط فی اللزوم، جو شرط ہے رہن کے لازم ہونے میں. کل مملوکیت، جیسے کہ ہم نے مملوکیت کہا. بے اعتبار رہن ملک الغیر، اس لحاظ سے کہ جناب ہم کسی غیر کی ملکیت کو رہن پہ رکھیں. ولا یضر ذالک، کہتے ہیں شرائط لزوم کو شرائط صحت کے ساتھ بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہے. لأنہا، اس لیے کہ یہ شرائط جو یہاں بیان کیے ہیں، ان کو شرائط آپ و لزوم بھی کہہ لیں. شروط فی الجملہ، چلیے شرط ہونے میں تو مشترک ہیں، اگرچہ دونوں کا کام الگ الگ ہے. شرائط صحت کا کام الگ ہے، شرائط لزوم کا کام الگ ہے. وَلِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ، اور دوسری بات یہ کہ یہ مملوکیت والی جو شرط ہے یہ بھی مشتمل ہے علی شرائط صحت فی بعض محترزاتها، بعض محترزات مملوکیت میں. یعنی بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جناب یہ ملکیت شرط صحت بھی ہے، جیسے خنزیر اور شراب کی بات ہے. فلا یصح رہن المنفعت، پس عین کی قید سے خارج ہو گیا کیا منفعت، پس صحیح نہیں ہے منفعت کو رہن پہ رکھنا. کا سکن الدار، بھائی گھر کی رہائش میں رہن پہ رکھ رہا ہوں. وہ خدمت العبد، عبد کی خدمت کو رہن پہ رکھ رہا ہوں. لعدم امکان قبضها، اس لیے کہ منفعت کو قبض کرنا ممکن نہیں. اذ لا یمکن، اس لیے کہ قبض منفعت ممکن نہیں. الا باطلافها، مگر یہ کہ وہ منفعت تلف ہوتی جائے گی. ولتعذر تحصیل المطلوب، اور دوسری بات یہ کہ ہم جو چیز رہن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ متعذر ہے منہا، اس منفعت سے. بھائی ہم رہن سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مطلوب کیا ہے، استیفاء الدین. وہ یہ ہے کہ ہم اپنا قرضہ حاصل کر لیں من ہو اس رہن سے. وہی ہے، جبکہ یہ منفعت انما تستوفى شیئا فشیئا، یہ تو حاصل ہوتی ہے، کچھ حاصل ہوئی اس کے بعد وہ پہلی ختم ہوئی پھر دوسری حاصل ہوگی. وَكُلَّمَا حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ، جب بھی اس منفعت سے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر عدم ما قبلہ، اس سے پہلے والی جو ہم نے منفعت حاصل کی تھی وہ معدوم ہو جاتی ہے. کذا قیل، اس طریقے سے کہا گیا ہے. لیکن وفیہ نظرون، یہ جو آپ نے بات کہی کہ منفعت کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا، اس پر اعتراض ہے. خوب، وہ اعتراض کو واضح نہیں کیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ بھائی گھر کرائے پر دے دیں، وہ کرایہ اپنے قرض کی مدد میں رکھتے جائیں. ولدین، دین کو بھی آپ رہن پر نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ بنا علی مختارہ، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ جس کو مصنف نے اختیار کیا تھا، من اشتراط القبض، کہ بھائی رہن میں قبض شرط ہے. لأن الدین امر کلی، اس لیے کہ دین جو ہے وہ امر کلی ہے کہ میرے فلاں کی طرف 500 ہیں. کون سے 500 پتہ نہیں. لا وجود لہو فی الخارج، اس دین کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا. یمکن و قبض ہو، کہ جس کو قبض کرنا ممکن ہو. وما یقبض بعد ذالک، اور رہن کے بعد جس چیز کو قبض کیا جائے گا، لیس نفسہ، یہ خود وہ دین نہیں ہے کہ جس کو ہم نے رہن پہ رکھا تھا. وَإِنْ وُجِدَ فِي ضِمْنِهِ، اگرچہ وہ دین اس
قبض شدہ کے ضمن میں ہے، یعنی یہ میں چیز لوں گا تو دین ادا ہو جائے گا۔ وَيُحْتَمَلْ جَوَازُهُ، اور احتمال ہے کہ دین کو رہن پر رکھنا جو ہے کیا وہ جائز ہو، علی ھذا القول، اس قول پر کہ قبض شرط ہے۔ وَيُكْتَفَى، تو بھائی پھر کس چیز کو قبض کریں گے؟ اکتفا کیا جائے گا بقبض ما يعینہ المدیون، قبض کیا جائے اس چیز کو جس کو مدیون معین کرتا ہے، لصدق قبض دین علیہ، اس لیے کہ صدق کرتا ہے دین کا قبض کرنا، علیہ، علیہ کی ضمیر جائے گی ما کی طرف، یعنی ما یعینہ المدیون، جس کو مدیون معین کرتا ہے۔ عرفاً، عرف میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک چیز قبض ہو گئی، کہبت ما فی ذمت، جیسے کہ تحفے میں دیتے ہیں اور وہ چیز معین نہیں کرتے، تو جو چیز آپ ابھی دے رہے ہیں وہی چیز معین ہو جائے گی، اس کو قبض کیا جائے گا۔ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ رہن میں قبض شرط نہیں ہے، پھر تو لا مانع من صحت رہن ہی، کوئی معنی نہیں کہ دین کو رہن پہ رکھا جا سکتا ہے۔ وقد صرح العلامة فی التذکرہ، اور بتحقیق تصریح کی ہے علامہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ میں، ببناء الحکم، کہ ہم حکم کی بنا رکھیں گے، وہ کون سا حکم کی بنا رکھیں گے؟ جواز رہن کی ہو، علی القول باشتراط القبض وعدمہ، اگر ہم قبض کو شرط مانتے ہیں تو دین کو رہن پہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم قبض کو شرط نہیں مانتے تو دین کو قبض رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ فقال، پھر علامہ صاحب نے فرمایا، لا یصح رہن الدین، صحیح نہیں ہے دین کو رہن پر رکھنا، ان شرطنا فی رہن القبضہ، اگر ہم رہن میں قبض کو شرط مانتے، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے، لا یمکن قبضہ، ممکن نہیں ہے دین کو قبض کرنا، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فی القواعد، اپنی کتاب قواعد میں جمع، عجیب بات انہوں نے بیان کی، جمع کیا ہے بین الحکم بعدم اشتراط القبض، کہا کہ بھائی رہن میں قبض شرط نہیں، یہ بھی لکھا ہے، وہ عدم جواز رہن دین، اور پھر یہ کہا کہ دین کو رہن پہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وتعجب منہ المصنف، پھر تعجب کیا ہے علامہ ہلی سے مصنف صاحب نے کتاب دروس میں، وتعجبہ فی موضعہ، اور مصنف صاحب کا تعجب کرنا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی جب قبض شرط نہیں ہے تو پھر تو دین کو رہن پہ رکھا جا سکتا ہے، کیسے کہتے ہیں کہ دین کو آپ رہن پہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ والاعتذار لہ، اگر کوئی شخص عذر پیش کرے علامہ کی طرف سے، ان ذالک، اس عجیب غریب نظریے پر، بعدم المنافات، کہ بھائی کوئی منافات نہیں ہے، بین عدم اشتراط ہی، کہ ہم قبض کو شرط نہیں مانتے ہیں، و اعتبار کون مما یقبض مثلو، اور ہم یہ کہیں کہ معتبر ہے کہ رہن ان چیزوں میں سے ہو جس کو قبض کرنا جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہو، قبض کرنے کو معتبر سمجھا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے۔ تصریح ہی بالبناء المذکور، جبکہ علامہ نے تصریح کی بناء مذکور کی، کون سی بناء مذکور؟ کہ بھائی ہم کہتے ہیں قبض شرط نہیں ہے، تو پھر بھائی جب قبض شرط نہیں ہے تو دین کو تو رہن پہ رکھا جانا چاہیے، آپ کہتے نہیں رکھ سکتے، غیر مسموع، کہتے یہ عذر ان کی طرف سے لانا یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ بس آج کے درس میں آپ نے شرائط صحت اور شرائط لزوم پڑھے، امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید ان شرائط کے بحث کو ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔